ایک ایسی روایت بنا رہے ہیں جو آپ کے گلے پڑنے والی ہے. اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بنوانا چاہ رہے ہیں آپ, 26 لوگوں کو کمپیل کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں کو آپ کے ساتھ ملیں, اور آہستہ آہستہ وفاق کے اندر پھر خیبر پختونخوا کے اندر. تو ایک گریٹ گیم ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب نے خیر اس طرح تو نہیں ہے, آلریڈی جہاں پہ 3 فکشنز بن چکے ہیں وہاں پہ کوئی چوتھا فکشن بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نیچے دھڑے اور بھی بہت سارے ہیں, بات ایسی بالکل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ جا کے ان چیزوں کو رکنا چاہیے. آپ نے کہا کہ کل آپ کے گلے پڑ سکتی ہے, ہم تو ابھی تازہ تازہ بھگت کر آئے ہیں. دوبارہ بھگتنا چاہ رہے ہیں بھائی. ہم تو اگر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور تحریک انصاف اس ملک میں موجود ہے, مطلب سیاسی پارٹی کہہ لیں آپ کے ہیں, لیکن ابھی تک وہ سیاسی طور طریقے سے نہ ان کا طرز تکلم ہے نہ طرز گفتگو ہے, وہ چیز نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بن جائیں. اگر یہ پولیٹیکل بن گئے تو کافی سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں کو جو خیبر پختونخوا میں ہیں, میں نے ان کے گھروں کی عزت اور تقدس پامال ہونے نہیں دی جب ان پہ کڑا وقت تھا. میں تو خود, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بن جائے, ان کا بیہیویئر پولیٹیکل ہو, لیکن یہ اس طرف آتے نہیں ہیں. یہ خانہ ان کا بالکل خالی ہے, بڑا سوکھا پڑا ہوا ہے, بڑا ویران پڑا ہوا ہے. ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا اپنا جو انداز ہے یہ چینج کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور میں تو, آپ پھر کہتے ہیں نا بلیو یو می, میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آج ہم اس ملک میں اگر سیاست کر رہے ہیں اور اس ملک میں فیشزم کا اگر کوئی ریکارڈ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے قائم کیا ہے. ہم نے تو بھگتا ہے. بتائیے نا, سعد رفیق کا کیا قصور تھا, 2 سال جیل میں پڑا رہا. رانا ثناءاللہ پہ جھوٹے پرچے کرائے گئے. یار احسن اقبال پہ تو فائرنگ کرا دی. آج اگر وہ زندہ ہے, یہ اس بیچارے کی اپنے میرے خیال میں نصیب ہے کہ اس کا دانا پانی تھا نصیب میں. نہیں, یہ تو اس کو مار گئے تھے. یہ تو مریم کے پاس کون سا آفس تھا, اس کو باپ کے سامنے گرفتار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ تو ذمہ دار نہیں ہے نا سر, یہ فیشزم ہے نا سر, وہ نہیں ہے ذمہ دار. مجرم کا فیصلہ کریں اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے, جنرل فیض حمید صاحب تھے یا یہ تھے, یہ پہلے فیصلہ کریں. مجھے یہ بتائیے کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اور اس کا ذمہ دار فلاں ہے, اور یہ اس وقت جب یہ اقتدار میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کیوں برملا اظہار نہیں کیا؟ اس وقت ہمارے خلاف یہ استعمال ہو رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے خلاف استعمال ہو, اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے خلاف استعمال ہو. ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل پروسیس کو چلنا چاہیے, لیکن یہ تبھی چلے گا جب دونوں مابین سیاسی اپروچ ہو, سیاسی تدبر ہو, استقلال ہو, استقامت ہو, اور وہ ویژن ہو. اگر وہ نہیں رہے گا تو یاد رکھیں, میں اس بات پہ میں کوئی قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں ادھر ہوں, کل حکومت نہیں رہے گی اور خدا نخواستہ یہ آئے حکومت میں تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں ہوں گا. ٹھیک ہو. اچھا ویسے بشیر صاحب, یہ ایک مفروضہ ہے, ظاہر ہے کوئی حقیقت تو نہیں ہے, کہ اگر الیکشن کمیشن آپ کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے اور یہ فارغ کر دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ری الیکشن ہوگا اور ہو سکتا ہے نون لیگ وہاں سے جیت کے آ جائے, تو کیا آپ کے ذہن میں لاہ عمل ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب, بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیں کہ اگر یہی چاہتے ہیں نون لیگ کہ اپوزیشن یہاں پہ نہ بیٹھے اور اپوزیشن کو اسی طرح, کیونکہ پھر 26 میں ڈی سیٹ نہیں ہونا, پھر تو پوری اپوزیشن خالی ہوگی, کیونکہ جب اسمبلی کے اندر بولنے کو نہیں دے گا ایک تشریح قانون کی, یا جس طرح بھی یہ 62 کو اپنی مرضی کے تحت جس طرح 26 امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن تو ادھر نہیں رہے گی. اب جس طرح آپ دیکھیں نا, میں چھوٹی سی آپ کو چیز بتاؤں, ایک اخلاقی فتح ہوتی ہے. اگر آپ اس کی فوٹیجز نکال کے دیکھیں, 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ جو کہ پنجاب کی تاریخ میں سب سے بڑا سپلیمنٹری بجٹ تھا, 23 بندوں سے پاس ہوا ہے, اور اپوزیشن کی طرف کوئی تھا ہی نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں. تو ایسے ہی پھر ہوگا, اسمبلی ایسے ہی چلے گی. تو کیونکہ 26 کا مطلب ہے 106. ہمارے ایک میاں اسلم اقبال صاحب تو بھی حلف نہیں لینے آئے, ان کو آنے کسی نے نہیں دیا. تو اس کے بعد پھر ان کی مرضی, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ سنیاں اور گلیاں وچ مرزا یار پھرے, پھر انہوں نے, ان کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. دیکھیں سر, میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ایک رولز آف پروسیجر کے تحت ہوتی ہے. اسپیکر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اٹسیلف نہیں لکھ سکتا کہ وہ خود لکھے کہ فلاں کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اور نعرے بازی کی ہے. پارلیمانی لیڈر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے لکھا ہے نا, فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ اسپیکر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نہیں کرے گا. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے اور بہت زبردست کوسچن ہے سر. بات یہ ہے
کہ اپنی ڈومین کو اسپیکر صاحب بھیج رہے ہیں. دیکھیں اسپیکر کسٹوڈین ہے جس پارٹی کا بھی ہو. اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ اسد قیصر صاحب نے مائک بند کر دیا ان کا, ٹھیک ہے اسپیکر, لیکن اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین سمجھا جاتا ہے. ہم نے بھی اسپیکر صاحب کے احترام میں پورا سال کئی باتیں ایسی ہیں جو غیر آئینی اسپیکر صاحب نے کی, لیکن احترام میں ہم خاموش رہے, جس میں سب سے بڑی بات تھی کہ ڈپٹی اسپیکر نے کیا اجلاس کو پریزائڈ اور انہوں نے نیچے آ کے سپیچ کی. ہم نے پوری سپیچ سنی کیونکہ وہ اسپیکر تھے. ہم نے کہا اسپیکر صاحب ہیں, وہ بولے, ہم آرام سے سپیچ سنتے ہیں. بات یہ ہے سر کہ اسپیکر صاحب کس طرف جا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کل کو ان کے اپنے ممبران ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی سیاسی ورکر کو آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا. میری بات یہ لکھوا لیں, مجھ سے آپ 100 اختلاف کریں, پھر جو لیڈرز ہوں گے, جو پارٹیاں ہوں گے, ان کے ذاتی ملازم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بنیں گے, کیونکہ انہوں نے تو بندے نکالنے ہوں گے. اور یہ ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ کا نیا دروازہ کھلے گا. صورتحال خراب ہے ملک صاحب, یہ جو ہے نا خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت کا تو سارا دسترخوان پھر ظاہر فولڈ کیا جا رہا ہے. یہ زیادتی ہے, اور بہرحال دونوں پارٹیز کو اپنے آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے. میں نے بریک لینی ہے. اختیار صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے فاٹا کمیٹی بنا دی ہے تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو راضی کرنا یا اس کو شامل کرنا یا ان کو ایگری کروانا, یہ بھی تو آپ کا کام تھا نا, کیوں نہیں